بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار، میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، سندھ میں سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جانب موقف کچھ اور اپناتی ہے، دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کو کچھ اور بتایا جاتا ہے اور اگلے دن جا کر صورتحال کچھ اور واضح ہوتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پی ڈی ایم کی تحریک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول کیسا ہے؟ دیگر سیاسی جماعتیں اس کردار کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ اور سندھ میں کیا پولیس پر سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے؟ اگر کیا جا رہا ہے تو وہ کس کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ سندھ میں حکمران جماعت کی جانب سے یا سندھ میں اپوزیشن جماعت کی جانب سے؟ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مصطفیٰ کمال صاحب، حالیہ ایشو کی بات کر لیتے ہیں جو مزار قائد پر واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد گرفتاری عمل میں آئی، پھر بیانات آئے، پھر پولیس افسران کے رخصت پر جانے کی خبریں آئیں، پھر اور بیانات آئے اور پھر اب درخواستیں واپس لے لی گئیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں پولیس کو اس معاملے میں پولیٹیسائز کیا گیا؟ اور اگر کیا گیا تو کس معاملے میں؟ گرفتاری والے یا مقدمے والے معاملے میں یا پھر اس کے بعد والے معاملے میں؟ اور اگر کیا گیا تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یا پھر پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیے، سندھ میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں پولیس تو آلریڈی پولیٹیسائزڈ ہے، اور سندھ میں تو وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہے، اور ہر طرح سے پیپلز پارٹی نے اپنا انفلوئنس رکھا ہوا ہے، اپنی نوکریاں دینے میں اپنا انفلوئنس رکھا ہوا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں، اور بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ سندھ میں تو حکمرانی ہی پولیس کے ذریعے کر رہی ہے پیپلز پارٹی پچھلے 12 سالوں سے، اور اس سے پہلے بھی، اور پاکستان میں بالعموم یہی سارا ایک منظر ہے پولیس کے حوالے سے۔ تو ایون کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی کوئی ڈی پولیٹیسائز نہیں کر رکھا پولیس کو، پولیٹیسائز، یہ پنجاب میں پولیس پولیٹیسائز ہوئی بھی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے سارا افسوسناک واقعہ، تو مزار قائد والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ واقعہ ہو بھی گیا تھا تو اس کو کیپٹن صفدر صاحب یہاں پر مہمان تھے، لاہور سے آئے ہوئے تھے، پنجاب سے آئے ہوئے تھے، تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا، اور کوئی اس کی کوئی ایسی آفینس بھی نہیں تھی کہ جس پہ ان کو بیل نہیں ہوتی، تو کوئی طریقہ کار اور اپنا کر جو ہے اس کو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا جاتا کہ آپ نے غلط کیا، اور ایمیکیبلی اس کو ریزالو بھی کیا جاتا۔ لیکن نظر یہ نہیں آیا۔ ڈیفینیٹلی ابھی چونکہ آرمی چیف نے اس کی انکوائری کا کہہ دیا ہے، اور 10 دن میں اس کی رپورٹس آئیں گی، تو اب رپورٹس آنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ بھئی کس کے اینڈ پہ کس طرف سے کس کی بات صحیح ہے، کیا موقف کس کا درست ہے۔ لیکن جو بھی ایک پولیس کی طرف سے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو ایک موقف اپنایا گیا کہ بہت زیادہ بے حرمتی ہو گئی ہے، پولیس کی بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی ہے، ان سے جو ہے وہ ایک غلط کام کرایا گیا ہے، اور ساری چیزیں پولیس نے ریزسٹ کیا، اور ریزسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کو جو ہے وہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ یا آئی جی صاحب یا بلاول بھٹو کہ ان کو کڈنیپ کر لیا گیا یا ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو لے آیا گیا اور زبردستی کام کرایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے ہزاروں دفعہ یہ سارے کام اس سندھ میں اور کراچی میں ہوئے ہیں اور ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو یہ والا کام تھا وہ ایک بہت ہی بااثر شخص کے حوالے سے تھا۔ ڈیفینیٹلی کیپٹن صفدر صاحب نواز شریف صاحب کے داماد ہیں، مریم نواز صاحبہ کے جو ہے وہ شوہر ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کی وہ فیگر ہیں، دوسری پولیٹیکل پارٹی سندھ میں اس کی سپورٹیو ہے۔ تو آئی جی نے جو بھی ان سے کہا گیا ہوگا، اگر کہا گیا ہے تو اس کام کے کرنے میں انہوں نے ریزسٹ کیا۔ یہ ریزسٹنس، اور اس کے بعد اگر ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، واللہ عالم یہ غلط یا صحیح ہے تو ابھی 10 دن کے بعد پتہ چلے گی، لیکن اگر انہوں نے یہ ریزسٹ کیا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہ ریزسٹنس کسی عام پروٹوکول کے بغیر نارمل پاکستانی، عام پاکستانی کے لیے بھی جو کہ معصوم ہو، بے گناہ ہو، اور اس کو کوئی کہے کہ اس کو اٹھا لاؤ تو اس کے اوپر بھی ریزسٹ کر کے چھٹی پہ چلے جائیں گے؟ یا آج سے پہلے کبھی ریزسٹ کیا پولیس نے؟ اس کے تو پورے خاندان کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج سے پہلے، اس سے پہلے کبھی کوئی ریزسٹنس ہی نہیں آئی، کیونکہ سارے جو لوگ جن کے جیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں، بہت سارے بے گناہ لوگ ہیں، بہت سارے بے گناہ لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اسی کراچی میں مار دیے گئے، آج تک کوئی ریزسٹنس نہیں آئی پولیس کی طرف سے۔ لوگوں نے بیجز لگوائے ہیں، مار کے لوگوں نے بیجز لگوائے شہر میں، لوگوں نے اپنی پروموشن دی ہیں۔ تو
نہیں، میں اینگل بالکل نہیں دے رہا ہوں، میں تو جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اگر اس میں کوئی اینگل نہیں ہے اس کے اندر، جو ہے وہ بیان کروں. ابھی کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک باثر اچھا، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ خدا نخواستہ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی ہوگی یا ہوئی ہوگی بالکل زیادتی، لیکن یہ جو ریزسٹنس کا لیول ہے، میرا یہ ماننا ہے، میں ایک عام پاکستانی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کیا مجھے اس وقت خوشی ہوگی کہ جب میری پولیس جو ایک عام پاکستانی کے لیے جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اور وہ بے گناہ ہو اور اس کو بھی پکڑنے کے اوپر بھی ایسی ہی ریزسٹنس کرے، جب میں سمجھوں گا کہ ہاں پاکستان اب ٹھیک ہو رہا ہے، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ تو ایک بہت ہی امیر اور بہت ہی باثر آدمی کو پکڑنے پہ اوپر ریزسٹنس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اچھا یا کوئی بڑا ایسا فیل ہے جس سے پر میں اس کو کہوں کہ یہ بہت ہی ایک انقلاب برپا ہو گیا اس سے. میری یہ رائے ذاتی طور پر. عثمان بھائی، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک آئی جی تھے جس کے حوالے سے پوری کابینہ ان کے خلاف تھی اور ان سے اختیارات بھی لے لیے گئے تھے، ان کے نیچے جو حمایتی تھے ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا تھا. تو اس وقت یہ ساری جو آپ کی یہ جو خاص کر سندھ کی جو قیادت ہے، یہ اس وقت تو پولیس کے معاملے میں نہیں آئی. اس وقت تو کوئی نہیں آیا، کسی نے آگے نہیں یہ کہا کہ جناب پولیس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے پولیس کے کام میں. تو اس وقت سب اچھا تھا اور اب سب ہونا ہے. تو کیا پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ بھائی سندھ میں تو پولیس پہلے ہی بہت پولیٹیسائزڈ ہے، آلریڈی بہت پولیٹیسائز ہے. تو اس کی کوئی ایسا نہیں کہ یہاں پر بہت ہی قانون کی بڑی حکمرانی چل رہی تھی اور بڑی بالادستی تھی اور کوئی بھی غلط کام نہیں ہو رہا تھا. تو یہ پہلا غلط کام کیپٹن صفدر صاحب والا کروا لیا گیا یا کیا گیا، اس کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر عام آدمی تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے، ایون کہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہی تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے، کوئی شریف آدمی تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے. اور ہزاروں کیسز ہیں پولیس کی جو اور وہ پولیٹیکل لوگوں کے کہنے پر پولیس جو ڈیفینیٹلی ان کو کبھی پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، انسٹیٹیوشن ان کو بنایا نہیں گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی ہے، واقعہ ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو، انکوائری ہو رہی ہے، اس میں سب آ جائے گا، لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں ایسے واقعے اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اس سے بڑے واقعے بھی ہو چکے ہیں. تو کیا یہ باقاعدہ کسی ادارے کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنا ایک سیاسی قد بڑھانے کے لیے کیا یہ سب کچھ تو نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریزسٹنس والی بات ہے شاید یہ پہلی دفعہ ہوئی ہو، اور یہی تو میرا سوال ہے کہ پہلی دفعہ شاید کسی بہت ہی بااثر شخصیت کے خلاف کارروائی کا کوئی بھی کہہ رہا ہو، اگر کہہ رہا ہو، کوئی بھی کہہ رہا ہو، تو اس لیے جو ہے وہ پولیس ریزسٹ کری تھی. اگر یہی کہنا، یہی کوئی ان کو کسی عام آدمی کو اٹھانے کے لیے کہتا، ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کہتا، تو وہ ایک کی ایف آئی آر کا کہتے اس کے پورے خاندان کو بک کر دیتے، بند بھی کرتے اور ایسی جگہ ڈال کے چھوڑ دیتے جہاں پر پتہ بھی نہیں چلتا. دسیوں ایسے کیسز ہیں. میرا کہنا یہی ہے کہ کیا یہ سارا جو اصول جاگے ہیں، یہ کیا کسی عام آدمی کے لیے بھی یہ اصول جاگیں گے؟ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص مخصوص کردار کیا آپ کو دوسری پارٹی سے الگ دکھائی دے رہا ہے پچھلے 1-2 دنوں میں؟ دیکھیے، پاکستان میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو یہ تحریک ہے، مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سب لوگ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے سربراہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ جعلی حکومت ہے، اس کو نہیں مانتے، تو وہ 1 گھنٹے میں اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں کہ وہ سب مل کر جو لوگ ہیں وہ ریزائن کریں اور 1 گھنٹے میں حکومت گر جائے گی. اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. آپ اپنا پبلک پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک طرف سے حکومت میں رہنے کے مزے لے رہے ہیں جو کہ سندھ حکومت آپ کے پاس ہے، اور آپ سارے سندھ میں کم سے کم آپ تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں، تمام تباہی بربادی کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ کس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو اعتراض کر سکتی ہے، کرٹیسائز کر سکتی ہے؟ 12 سالوں سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو آج سندھ میں کراچی سے کشمور تک تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے. کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، نالوں کی صفائی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، لوگ اپنے بچے بیچنے کے پر تیار ہو گئے، روٹی کپڑا مکان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساری
تباہی بربادی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہے. وہ ابھی تحریک چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف. تو میں تو اس کو بالکل منافقت کہتا ہوں, میں تو اس کو بالکل آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات کہتا ہوں. اگر کسی کا حساب لینا, اگر ہاں فیڈرل گورنمنٹ کی میں حمایت نہیں کر رہا, بڑی نااہلیاں ان کی, بہت نااہلیاں ہیں کہ آج ان اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ موقع مل گیا ہے, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو یہ موقع مل گیا, ان کی نااہلیوں کی وجہ سے موقع مل گیا ہے. ان کی نااہلیوں کی وجہ سے اداروں کے اوپر آج کراچی میں آ کے ایک دو کے متعلق جو کہا اس پر ایک تقریر ہوتی ہے, لیکن اس میں شامل ایک جماعت نے تقریر کی, 10 جماعتیں جو جن کے لیڈر وہاں بیٹھے تھے وہ بالکل اس میں خاموش رہے. کسی نے آج کے دن تک اس کی تردید یا کوئی ایسی بات بھی نہیں کی یا اس کی مخالفت میں نہیں بولے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں, جتنی سیاسی جماعتیں اوپر بیٹھی تھی, یہ بھی اس موقف کی تائید کاری ہیں, اور اردو سپیکنگ جو ہے, جو ہماری قومی زبان ہے, اس کے لوگ جو اس کو بولنے والے جو ہیں, پھر کیا ان سیاسی جماعتوں کو برداشت کریں گے؟ تمام پاکستان بالعموم اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے, اور میرے پاس پورے پاکستان بھر سے میسیجز ہیں جو اردو سپیکنگ نہیں بھی ہیں, ان کے بھی میسیجز ہیں کہ یہ بہت ہی غلط بات کی گئی ہے, نامناسب بات کی گئی ہے. اور اس پہ جو ہے وہ میں نے پریس کانفرنس کر کے فضل الرحمان صاحب جو کہ اس پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ان کو جس رہنما صاحب نے یہ والی بات کی ہے ان کو معافی مانگیں, وہ اپنا اور فضل الرحمان صاحب اپنا ایک وضاحتی بیان جاری کریں اور ان کو لگام دیں, کیونکہ کراچی میں بہت مشکل سے امن بحال ہوا ہے. آج ہم 4 سالوں میں ہم نے بڑی قربانی دی ہے اس کی. آج یہاں پر بڑی ایتھنک ہارمنی ہے, تمام زبانیں بولنے والے آپس میں بالکل ایک ہو کر رہ رہے ہیں الحمدللہ, اور وہ تمام ان چالوں کو سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, اور وہ تمام پچھلے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے زبان کی بنیاد پر کراچی والوں کو لڑوانے کے لیے, وہ سب لڑائیاں الحمدللہ ختم ہو گئی ہیں, لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. اسی لیے تو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں ان کی عزت کرتا ہوں, فضل الرحمان صاحب کی, لیکن ان کو اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کی ان تمام سازشوں کا, اس تمام چیزوں کا جو جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, اس کا نوٹس لینا چاہیے اور کوئی وضاحتی بیان اس حوالے سے دینا چاہیے. ورنہ یہ اچھی روایت, اچھی بات نہیں ہے, اس سے ملک کی سروس نہیں ہو رہی, اس سے جو ہے وہ ملک کے حقی ہارمنی کو نقصان پہنچے گا, اور ان کے جو بھی ان کا موقف ہے اس موقف کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا لوگوں کی بات نہیں کی ہے, انہوں نے صرف حکومت گرانے کی بات کی کہ بھائی اس کو گراؤ, ہمیں بنا دو حکمران. کیا کریں گے حکمران بن کے؟ ان کے پاس حکمرانی رہ چکی, آج تک بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے, آج تک الیکٹورل ریفارم نہیں کیے, آج تک ایجوکیشنل ریفارم نہیں کیے, آج تک ہیلتھ ریفارم نہیں کیے, لوکل گورنمنٹ کے اختیارات وسائل نیچے نہیں دیے, آج تک پولیس ریفارم نہیں کیے, کچھ بھی نہیں کیا. یہ ملک ریفارمز کے بغیر اب نہیں چل سکتا. ان پارٹیز کے پاس ریفارمز کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ان کا بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس حکومت کو گراؤ, اور نقطہ نظر واضح نہیں ہے, روڈ میپ نہیں ہے, صرف ایک مطالبہ ہے کہ حکومت کو گرا دیا جائے اور ہمیں بٹھا جائے. اور کراچی میں جو اردو زبان کے بارے میں بیان دیا گیا اس سے دل آزاری ہوئی. مولانا فضل الرحمان کو بطور پی ڈی ایم سربراہ اس کا ایک وضاحتی بیان جاری کرنا چاہیے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے انہی پولیس افسران کے کردار کے حوالے سے, اور جو کل ایکشن لیا گیا اس کے بعد آج وہ درخواستیں واپس لے لی گئیں, اس کے پیچھے معمہ کیا ہے؟ ماضی میں ایسے کتنے واقعات ہو چکے ہیں؟ ماضی میں جو واقعات ہوئے اس پر سندھ حکومت کے ایکشن لیتی رہی, اور آئی جی سندھ جو ماضی میں تھے ان کے کیا بیانات تھے؟ ماضی میں جو آئی جی سندھ تھے ان کا بیان کیا تھا؟ پہلے وہ سنتے ہیں, پھر معاملے پہ دیگر مزید بات کریں گے. میں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا. جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا, اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی, وہ ایک نئی ایوولوشن ہوگی, ٹرانسینڈ کروں گا میں, ایک نئے مراحل پہ جاؤں گا میں. اور میری یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں, اور یہ اس تقریب کو انہوں نے ایک ٹرانسفر سرمنی میں کنورٹ کر دیا ہے. تو ناظرین اس وقت صوبائی وزیر سعید غنی کیا کہتے تھے وہ بھی ایک بار سنتے ہیں. موجودہ آئی جی سندھ نے کابینہ کا اعتماد کھو دیا ہے, اور کابینہ نے
वाज़े तौर पर इत्तफाक राय से चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहा है कि वो वफाकी हुकूमत को ख़त लिखें, जिस ख़त में आईजी सिंध को हटाने के असबाब और उनकी जानिब से की गई जो वायलेशंस हैं उसको वाज़े तौर पर दर्ज किया जाए। इतने वाक़यात यहाँ हुए शहर में या सूबे में जो हो रहे हैं, पुलिस की नाअहली की वजह से, उनके प्रॉपर काम ना करने की वजह से इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगते हैं, हुकूमत के ऊपर लगते हैं, जवाब हमसे लिए जाता है, उंगलियां हमसे उठती हैं, जवाब हम देते हैं, पुलिस को हम डिफेंड कर रहे हो। हुकूमत को, काबीना को ये हक और इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को तब्दील करे, किसी भी पुलिस ऑफिसर को तब्दील करे, ये इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए। राना साहब, क्या समझें कि क्या इख्तियार बहुत ज़्यादा हो गया या अभी भी इख्तियार नहीं है, वही रोना रो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं हम रुखसत पे चले जाएंगे। अब ये रुखसत के पीछे भी खबरें हैं कि पॉलिटिसाइज किया गया। पॉलिटिसाइज किसकी तरफ से किया गया? पीपल्स पार्टी पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा रही है, मुकदमा दर्ज कराने पे इन्होंने पॉलिटिसाइज किया है, वो उन पे लगा रहे हैं कि ये इन्होंने इख्तियारात सलब किए। लेकिन यासर, मेरे पास बड़ी खबरें हैं इस पे, क्योंकि अब इंक्वायरी शुरू हो गई है, हम कुछ बोलेंगे तो शायद किसी तरफ से कोई इतराज़ आ जाए। लेकिन मुझे एक बात तो बता दें, पहले हम बात कर लेते, क्या सिंध में पुलिस गैर सियासी है? क्या सिंध के अंदर तैनातियां गैर सियासी हो रही हैं? सिंध नहीं, मैं ये पंजाब में भी कहता हूं, मैं सारे सूबों में कहता हूं, लेकिन बात अब चूंकि सिंध की हो रही है ना, जरा सिंध की तरफ चलते हैं ना। मुझे बताएं, शाहिद खयात मरहूम जो हैं, उनके साथ क्या हुआ था सिंध में? जरा उठा के देख लें, जरा नाम गिनवाने लगेंगे, लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। ये आप जरा साबिक आईजी साहब जो हैं, आपको पता ना क्या होता था, कौन कितने दिन की छुट्टी पे चला जाता था, किसको जबरन भेज दिया जाता था, किससे काम रुकवा लिया जाता था। तो उस वक्त मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनको नजर नहीं आता था कि सिंध पुलिस जो है उसमें सियासी मुदाखलत नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, उनके वजीर क्या कह रहे हैं कि काबीना ने फैसला कर लिया। भाई, पुलिस का फैसला कराची की या सिंध के अवाम को करने दें, ये वहां के अवाम को फैसला करने दें कि यहां पर जराइम बढ़ा है या कम हुआ है, उनको फैसला करने दें कि इसको तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर यही बुनियाद है जो सईद गनी साहब फरमा रहे थे कि जनाब क्राइम बढ़ गया, तो फिर इस दिन के दौर में जो मौजूदा आईजी हैं, उनकी जरा और उनकी क्राइम की रेशो देख लें। राना साहब, वजह क्या है? पहले रुखसत पे जाना और फिर आज वो रुखसत की दरखास्त वापस ले लें। पहली बात तो यह है कि क्या डिसिप्लिन फोर्स के अंदर ऐसा होता है? एक सवाल है मेरा, क्या डिसिप्लिन फोर्स जो होती है, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है ना, क्या उसमें ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर आ जाते हैं। फिर ये सब कुछ सियासी बुनियादों पर जब इनमें मुदाखलत होती थी, उस वक्त क्यों नहीं होता था? जब पहले ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त अचानक ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ था? उस वक्त अहम क़यादत जो है उसमें क्यों नहीं बोली थी? मामला ये है कि चूंकि इंक्वायरी हो रही है, लेकिन हल्की सा मैं टच दे दूं, 3 मुलाकातें छुट्टी की दरखास्तें आने से पहले किस सियासतदान की किसके साथ हुई, किस रहनुमाओं की किन के साथ हुई, सर ये तो देख लिया जाए। चले, वजीर आला सिंध खामोश क्यों थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उठ के क्यों चले गए आईजी के सवाल पे? जब सवाल किया गया उठ के क्यों चले गए? और उसके ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटा होगा ना, ये 1 या 2 घंटे बाद अचानक वही वजीर आला बिलावल साहब के साथ बैठते हैं, तो उनका बिल्कुल स्टाइल तब्दील हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि हमें यह देखना होगा, हाँ, हदूद से तजावज़ अगर किसी ने किया है तो बिल्कुल अदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस पर करेंगे। लेकिन अगर किसी ने दारों को बदनाम करने के लिए, एक इतने से मामले को इतना बड़ा बनाने के लिए, और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, जो आपने कल इंडियन अखबारात में आज भी देखा, टीवी चैनल्स पे देखा, क्या तो इसके पीछे कौन है? या सिर्फ ये देखना होगा। आखिर में मैं ये सिर्फ एक बात बिल्कुल क्लियर कह दूं कि यह अफसोस की बात है, बाइस शर्म बात है। मैं चाहूँगा कि हमारी स्क्रीन पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का वो ख़त जो है वो भी दिखाया जाए कि उन्होंने मज़ार कायद की बेरहमती के हवाले से जो एक लेटर ख़त लिखा है, वो क्या है? मुस्तनसर हुसैन तारड़, आपको पता ना कितना बड़ा नाम है, वो भी दिखाया जाए। और साथ में ये भी दिखाया जाए कि क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता है कि मज़ार कायद पे आप शर्मिंदा ना हो, मज़ार कायद की बेरहमती पे आप शर्मिंदा ना हो, और एक सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर शर्मिंदा इसलिए हो कि आपको, आपके मकासद, आपको कुछ और चाहिए। और फिर ये सारे जो पुलिस अफसरान रात को जमा थे आईजी ऑफिस में, आईजी के घर में, तो ये भी जरा पूछना जाना चाहिए कि ये किस लिए, क्या आप पुलिस के अंदर वक्त देते हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं, तहकीकात हो लेने दें। तहकीकात होने के बाद, जिस दिन तहकीकात हो जाएंगी, रिपोर्ट आएगी, उससे पहले मैं एक कागज लिख के आपको पकड़ा दूंगा कि कौन किससे मिला था, तो जरूर आप वो कागज दिखाइए। तहकीकात के बाद फिर उसके मंदरजात पे बात करेंगे और वाकई
قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جو اس میں ملوث تھا، جس نے اداروں کو بدنام کیا، یا پھر اگر کسی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، تحقیقات کے بعد پھر اس کے مندرجات پہ بات کریں گے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک لینی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ اجلاس ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی جانب سے نوٹس بھی لیا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ چھاپے بھی مارے جاتے ہیں، کنٹرول پرائس کمیٹیز کو بھی ہدایات دی جاتی ہیں اور مافیا کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ریٹس میں فلکچویشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اس پر اپوزیشن بھی اب آہستہ آہستہ واویلا مچانا شروع ہو چکی ہے۔ یہ مہنگائی کنٹرول کب ہوگی؟ اس پہ اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ پنجاب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے وزیر توانائی پنجاب اختر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ملک صاحب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بیانات بھی ہیں، اقدامات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جس کا سامنا کرنے سے پنجاب حکومت کترا رہی ہے، یا اس پر اقدامات اٹھانے میں ابھی وقت لگے گا؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے مہنگائی کا آج کے دور میں، اور میں آپ کو یہ بھی یاد کراتا چلوں کہ یہ جو سال ہے یہ نارمل ایئر نہیں ہے۔ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کرائسس میں تھی، اور جن چیزوں پہ جیسے گندم کی پیداوار ہونی تھی یا دوسرے ملکوں میں ہونی تھی، یا جو بار برداری کے جب موسم ہوتا ہے تو اس وقت کرونا کا بڑا عروج تھا۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو اس کا امپیکٹ آیا ہے، دوسری بات رہ گئی یہ کہ جو پاکستان میں آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ پنجاب کی میں بات کروں، کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنی بڑی پروکیورمنٹ پہلے 10 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی جو اس دفعہ ہم نے کی ہے۔ پروکیورمنٹ کا ایشو نہیں تھا۔ آپ پنجاب یہاں سے فیڈ کرتا ہے کے پی کے کو، فیڈ کرتا ہے اسلام آباد کو، فیڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کو، ایون بلوچستان اور سندھ بھی جاتی ہے۔ سندھ والوں نے اس دفعہ گندم بڑی لیٹ ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی کل پرسوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ گندم وہ ریلیز انہوں نے شروع کی ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب سے ریلیز ہوتی رہی ہیں، اور پنجاب اور باقی صوبوں کا بارڈر کوئی دیوار تو نہیں کھڑی ہوئی، یہ پنجاب سے ہی سارے صوبوں میں گندم جاتی ہے۔ دوسری جو مین چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پنجاب نے جب گندم خریدی تو ہم نے 1400 پہ خریدی اور 1475 پہ ملوں کو دے رہے ہیں۔ اب کئی لوگوں نے یہاں سے گندم سمگلنگ جب کے پی کے اور ادھر ادھر سے جاتی ہے، آگے بارڈر بھی کراس کرتی ہے، وہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، پہلے بھی ہوتی ہے۔ اس دفعہ ایک تو کرونا کی وجہ سے فصلیں بار برداری میں اس میں تھوڑی بہت رکاوٹ آئی، دوسری رہ گئی کہ جو بارشیں موسمی حالات کے مطابق نہیں ہو سکی تھی، اس میں آپ کی برداشت بھی کم ہوئی، گندم کی پیداوار بھی کم ہوئی۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ چینی کے جو معاملات ہیں، وہ میں آپ چینی پہ بعد میں آتا ہوں، ہم نے انہی کو دیکھتے ہوئے گندم امپورٹ کی ہے۔ 29 لاکھ ٹن گندم کا ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، اس میں سے 5 لاکھ ٹن کے قریب پہنچ بھی گئی ہے۔ ملک صاحب آپ نے جو باتیں کی اس میں حقیقت ہے، کوئی شک نہیں۔ گندم آپ نے پنجاب میں پہلے سے جتنی پہلے گندم ہوتی تھی وہی اس سے زیادہ آپ لوگوں نے گندم خریدی، سٹور کی، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ آپ کے جو وزراء ہیں انہوں نے بڑے بیانات بھی دیے، سارا کچھ ہو گیا۔ گندم گئی کہاں؟ چلیں سندھ بھی چلے گی، بلوچستان بھی چلے گی، کے پی کے بھی چلے گی، گلگت بلتستان بھی چلے گی، آپ کے پنجاب میں گندم کہاں گئی؟ ملز کو آپ نے کوٹا پورا دے دیا، کوٹا پورا دینے کے باوجود گندم کو آٹا کیوں نہیں ملا؟ اس کا جواب دے دیں۔ نہیں، آپ پرٹیکولر کوئی سائٹ مینشن کریں کہ یہاں پر آٹا نہیں ہے۔ آپ مجھے چلیں اگر آٹا موجود ہے ملک صاحب، معذرت سے آٹا اگر موجود ہے تو یہ سہولت بازاروں میں ٹرک کیوں کھڑے کی ہیں؟ اگر آٹا موجود تھا تو پھر سہولت بازاروں میں ٹرک کیوں کھڑے کی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سندھ نے ریلیزز لیٹ شروع کی ہیں، پچھلے سال تو انہوں نے پروکیورمنٹ کی نہیں تھی، اس دفعہ انہوں نے کی ہے، اور کے پی کے نے جو
8 लाख 7 लाख टन खरीदनी थी तो 35,000 टन सारी उन्होंने वो खरीदी है। तो ये चीज़ें हैं, और एक पैदावार थोड़ी हुई है, दूसरी पोरस बॉर्डर है, पंजाब सील नहीं कर सकता चीज़ें। अब इस्लामाबाद और KPK और इनको हम जो हमने खरीदी हुई है 1475 पर दे रहे हैं। जो मिलों का कोटा था वो पहले से थोड़ा सा इन 2-3 महीनों में हमने कम रखा है, वो भी अब पिछले साल के मुताबिक हमने तमाम मिलों का कोटा भी बराबर कर दिया है। यहाँ से मिलों वाले गंदम पीसने की बजाय गंदम ही बाहर बेच देते थे, उन पे भी चेक सख्त कर दिया है। अब सहूलत बाजार हमने मेरी सुने, सहूलत बाजार जो हमने बनाए हैं पूरे सूबे में, उनका देखिए आपको 1-2 दिन में उनका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। एक हमारे पास बेंचमार्क हो जाएगा कि गंदम के हवाले से, लेकिन आप दूसरे एशियाई खुर्रश की कीमतों को देखिए जो काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। कोरोना का एक असर तो उन पे होगा, लेकिन आप ये देखिए कि रोजाना की बुनियाद पे जिनमें इजाफा होता जा रहा है, मजीद वज़ीर आज़म नोटिस ले रहे हैं। अगर ऑपोजिशन की ये जो तहरीक चल रही है वो मुतनाज़े बयानात देने की बजाय अपना बयानिया ये कर ले कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो हुकूमत भी एतराफ़ कर रही है, तो फिर क्या समझते नहीं है मुश्किल हो जाएगी आपके लिए? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ये तो अपोजिशन किसी और के एजेंडे पे चल रही है। ये जो इनका बयानिया है वो तो मुल्क दुश्मन अनासर वाला एजेंडा है, जिन्होंने कौमी इदारों पर यलगार की हुई है और मुल्क की बुनियादें और चूल्हे हिलाने के चक्कर में है। मैं तो उसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करता हूं। महंगाई का इशू है, हम मानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे इन 2-4 दिनों में, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर का विजिट किया और 1 पॉइंट एजेंडा था महंगाई के लिए, और वो सारी चीज़ें हमने अब डिस्ट्रिक्ट्स में उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जब सहूलत बाजार है, मैंने पिछले हफ्ते 2 दिन मैं वहाँ मुल्तान में रहा हूँ, हमारी तमाम मिनिस्टर्स की उन्होंने CM साहब ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि आप वहाँ 2 दिन इनको प्राइस कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल को चेक करेंगे, और दूसरा सहूलत बाजार का विजिट करेंगे। और हज़ारों की तादाद में ये सहूलत बाजार बन गए हैं और कंजेस्टेड एरियाज में है। देहातों में शायद गंदम का इतना इशू नहीं होता, शहरों में होता है, आटे का भी होता है। ये सब्जियां क्यों नहीं सस्ती हो रही? जी देखें सब्जियां मार्केट के मुताबिक इनकी प्राइसेस आती हैं। एक मार्केट में अगर देखें कई दफ़ा ऐसे होता है कि आलू लोग खेतों में उनको हल चलाने पड़ जाते हैं कि एक्सेस होती है और वो लोग खरीदने वाले नहीं होते। ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हैं, और जो रेट्स मंडियों में है गवर्नमेंट यही कर सकती है कि जो मंडी ऑक्शंस होती हैं उन ऑक्शंस के मुताबिक जितना उनका मुनासिब प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पे प्राइस कंट्रोल कमेटियों का एंड कंज्यूमर तक वहां पहुंच सके। हमें देखने में नहीं आ रहा। मंडियों का जो मैकेनिज्म है, मलिक साहब कब खुशखबरी दे रहे हैं इस कौम के लिए? खुशखबरी क्या दे रहे हैं? पूरी पाकिस्तानी कौम आपको सुन रही है, पूरी दुनिया में देखे जा रहा है। ये बता दें महंगाई कब तक खत्म हो जाएगी? ये आखिरी सवाल का जवाब दे दें, कब तक मजीद हम एक और वादा कब तक सोच लेंगे जो पूरा हो जाए? देखें जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो चीनी है 140 रुपए किलो जरदारी की गवर्नमेंट में बिकी है, आपके रिकॉर्ड पे होगा। 120-130 रुपए पे ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी चीनी बिकी है। ये जो महंगाई टमाटर है ये 300 रुपए किलो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बिका है, और ये डिमांड और सप्लाई के मुताबिक है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मंडियों में प्राइसेस हैं, इंशाअल्लाह उनकी जो एंड कंज्यूमर तक जो रीजनेबल प्रॉफिट है, उनके कन्वेंस का खर्चा है या जो और खर्चे आते हैं वो निकाल कर जो मंडी का रेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमने ये सहूलत बाजार भी बनाया है, और तमाम काबीना के मिनिस्टर्स को हमने ये मंडियों वाला रेट अगर अप्लाई हो जाए तो बहुत हद तक अवाम को सहूलत मिल सकती है, अवाम को सुख का सांस मिल सकता है। ये मंडियों वाला रेट ही, जो सरकारी रेट है उसे ही आप लागू कर दें, उस पे 2-3 रुपए इजाफी कमा लें, वही अवाम के लिए बेहतरी का सबब बन सकता है। बहुत शुक्रिया अख्तर मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी इशू पे मजीद भी बात करेंगे कि आटा मार्केट से गायब क्यों हुआ है, उसके रेट में इतना इजाफा क्यों हुआ है, फ्लोर मिल्स वाले ये क्यों कहते हैं कि इमदादी रकम मुतय्यन नहीं की गई जिसकी वजह से इसके रेट में इजाफा है, इसके पीछे हकाइक क्या है, हुकूमत कौन से हकाइक तक पहुंच चुकी है, और हमने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट्स में कौन से हकाइक सामने लाने की कोशिश की है। राना साहब,
کیا کہیں گے کہ حکومت کو تحقیقات کے نتیجے میں کیا کوئی حقائق سامنے آ سکے ہیں، مل سکے ہیں، تجزیہ وہ کر سکی ہے، اس کا تدارک ہوگا، یا پھر یہ تدارک نہیں ہونے والا، اس کے پیچھے مافیا بہت بڑا؟ دیکھیں نہیں، اس کے پیچھے تدارک ہوگا. جو رپورٹس آئی ہیں، جو میرے پاس بھی جس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، ہوا کیا ہے جی، گندم دی گئی، فلورس ملز والوں کو دی گئی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ باقاعدہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا 40% گندم جو ہے اس کا تو آٹا تیار ہو گیا، باقی 60% گندم بیچ دی گئی، یعنی 1475 روپے لے کر 2300 روپے بیچ دی گئی. اب کتنا فرق رہا یاسر، یہ دیکھیں نا، 1475 آپ لیتے ہیں، 2300 روپے آپ بیچتے ہیں، اسمگلنگ کر کے آپ نے باہر بیچ دی. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، ایسی سینکڑوں فلورز ملے تھیں جو کاغذات کے اندر چل رہی ہیں، جن کو کوٹا مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بھی آٹے کا تھیلا تیار نہیں کرتی. وہ بھی لے لیا گیا، ان کو بھی لے کر اسی طریقے سے آگے فروخت کر دی گئی. اور پھر ایک بحران پیدا کیا گیا کہ جناب آٹا نہیں ہے. آٹا تو موجود تھا، اگر اس پہ ہوا کیا، اب حکومت کہتی ہے جی ہم نے چیک کیا. جو چیک کرنے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین، مجھے بتائیں، اگر اس کو اس 2300 روپے کی جو بیچی ہے اس میں سے 300 روپے سرکاری ملازمین کو جناب رشوت دے دی جاتی تھی، اس کے باوجود وہ جو ہے 500 روپے 525 روپے انہیں بچ جاتے تھے. اب سرکاری ملازمین بھی ہیپی، جناب مل مالک بھی ہیپی، اور اسمگل بھی ہو رہی ہے. ذلیل کون ہو گئی؟ تہمت کس پہ لگ گئی؟ حکومت پہ لگ گئی. حکومتی مشینری ناکام کیوں ہو گئی کہ جناب حکومتی مشینری جاتی ہے، وہ اپنے حصے کا فی من کے حساب سے پیسے لیتی ہے، ان کو بھی اچھے خاصے پیسے مل گئے، ان کو بھی پیسے مل گئے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا آٹے کے بعد سبزیاں کیوں مہنگی ہیں، یا سر اتنا بڑا مافیا کام کر رہا ہے، کسان کو فصل کی کاشت سے پہلے باری رقوم دے دی جاتی ہیں کہ جناب آپ کی فصل جو تیار ہوگی یہ ہمارے پاس رہے گی، آپ منڈی میں جا کے نہیں بیچیں گے. یہ تو آڑتیے نہیں کرتے جی، آڑتیے نہیں کرتے. یہ بالکل آڑتیے بھی کرتے ہیں اور ایک مافیا بھی کر رہا ہے، دونوں کر رہے ہیں. اب آپ کی ایک فصل ہے، آپ کی وقت سے پہلے فصل خرید لی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کا مال اٹھایا جاتا ہے، سٹور کر لی جاتی ہے، یا آپ کا مال اٹھانے سے پہلے ایک پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، جناب یہ سبزی اتنی مہنگی ہوگی، نایاب ہو گئی، فلاں جگہ چلے گی. پھر وہ اٹھا کے مافیا لاتا ہے. کسان کی ڈائریکٹ منڈیوں تک رسائی نہیں ہے، ایک مافیا کی رسائی ہے. مافیا آڑتی مل کر بیچتے ہیں اور اس وجہ سے عوام جو ہے وہ لٹتی ہے. چلیں رانا صاحب، ایک آخری بات کہ جس طریقے سے گندم ریلیز کی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اختر ملک صاحب کہتے ہیں پریکیورمنٹ ہم نے 10 سال ماضی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کی ہے. اب یہ انہوں نے 16,000 سے 20,000 اور 20 سے 25,000 بھی ڈیلی کرنے کے ان کے فیصلے جو سامنے آ رہے ہیں. تو اگر یہ ڈیلی بیسس پہ اتنی ریلیز ہوگی تو پوری کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں پوری ریلیز ہوگی، پوری بھی کر لیں گے، یہ باہر سے منگوا لیے گندم سارا ہو جائے گا. لیکن کیا وہ مل مالک جو ہے وہ جو گندم اس سے دیں گے یہ کوٹا بڑھا کے، کیا اس کا آٹا مارکیٹ میں آئے گا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. اس کو اگر حکومت حل کر گئی، اگر اس کو چیک کرنے والے مافیا جو ہے ان کو کرپشن سے پاک کر لیا گیا، تو پھر تو آٹا سستا بھی ملے گا، ہر جگہ ملے گا. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مزید آٹا مہنگا ہوگا. حکومت کی کاوشیں تو چل رہی ہیں، اقدامات تو چل رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ حکومت کے یہ اقدامات حد تک سود مند رہے، عوام کو کتنا فائدہ ہوا. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پی ڈی ایم کی تحریک میں پاکستان کے اہم قومی اداروں کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. ان بیانات سے ایک طرف تو بھارت میں خبریں بن رہی ہیں اور پاکستان مخالف موقف اپنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بغاوت ہو رہی ہے. دوسری جانب وہ شہداء کی فیملیز جنہوں نے اپنے پیاروں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربان کر دیا اور اس دھرتی پر آنچ نہیں آنے دی، ان میں بھی غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے. ایک طرف سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ اس اظہار کو جمہوریت کا حسن کہتے ہیں، تو دوسری جانب ایک اور بھی بیانیہ ہے. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب، پی ڈی ایم کے جلسوں میں اپنایا جانے والا موقف غداری کے پرچے ہو گئے، اشتعال انگیز تقاریر ہو گئیں. کیا آپ یہ سب اظہار کو سیاسی جماعتوں کے موقف کے مطابق واقعی جمہوریت کا حسن سمجھتے ہیں، یا پھر یہ پاکستان مخالف تقاریر ہے اور پاکستان کو ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، کچھ ایسی لائنز ہوتی ہیں جو کبھی عبور نہیں کی جاتی. وہ پوری دنیا میں اس کا رواج ہے، چاہے جتنے مرضی سیاسی مخاصمت ہو، آپ کی آپس میں جتنا بھی دنگل چل رہا ہو، تو آپ کبھی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بات نہیں کرتے.
اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کنٹروورشل ہوں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، نیب ہو، الیکشن کمیشن ہو، فورسز ہوں. تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو شروع وہاں سے کام ہوا ہے. دوسرا جو زیادہ سینسٹیو معاملے ہیں جیسے بھی کراچی والا ہوا، اس میں جب یہ آرڈر ہو گیا کہ 2 انکوائریاں ہو رہی ہیں، ایک وزیر اعلیٰ نے کہا ہے انکوائری کا حکم دیا ہے، ایک آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دیا ہے. تو جب انکوائری کا حکم ہو جاتا ہے اس کے بعد تو خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بھی جب انکوائری کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہوگا. لیکن 2-4 چیزیں میرا خیال ہے انکوائری والے ضرور اس پہ غور کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ کا فائدہ کس کو پہنچا ہے اور انڈر پریشر کون آیا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. تو کیا جن کو فائدہ پہنچا ہے یہ ان کا کوئی کام تھا یا جو انڈر پریشر آیا ان کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ دونوں کا احتمال موجود ہے، انکوائری کے بعد پتہ چلے گا. اس کے بعد آپ اس بات پہ غور کیجئے، آپ کے ناظرین بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیاست میں کیا ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے. مطلب کتنی ہم چال بازیاں، چالاکیاں، جھوٹ اور کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں ہوا پہلے. تو لہذا یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ سوال بھی جب آپ صاف ظاہر کریں گے تو وہ پتہ لگائیں گے. تیسری بات کہ ہمارے جو صوبائی ادارے ہیں اور کچھ وفاقی ادارے بھی ہیں وہ کتنے زیادہ پولیٹیسائزڈ ہیں. بھرتیاں سیاسی بنیاد پر، پروموشن سیاسی بنیاد پر، تبادلے سیاسی بنیاد پر. تو وہ پھر سیاستدانوں کے آگے کیا ان کی حیثیت ہے اور وہ کیا اپنا مقام رکھتے ہیں. ہاں میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی اگر ادارہ ہو، چاہے صوبائی ہو چاہے سینٹرل ہو، اس بات کا امکان موجود رہتا ہے کہ کوئی انڈیویجول کوئی حد عبور کر جائے یا کوئی غلطی کر جائے یا جلد بازی میں کوئی ایسا کام کر جائے. انہی تمام باتوں کے لیے جن کا میں نے احاطہ کیا ہے، انکوائریاں ہو رہی ہیں، ان کو انکوائری کو ہونے دیجئے، ان کی فائنڈنگز آنے دیجئے. اس وقت تک میرا خیال ہے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، منہ بند رکھنے چاہیے. خاص کر جب یہ کہ مخاصمت بڑھانے والی بات قطعا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، وفاق اور صوبے کے درمیان تصادم ہو گیا. اور اس طریقے سے جیسے ابھی آ رہے ہیں 1-2 سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیپل پارٹی تو پیچھے ہٹ گئی ہے. جی جو مجھے نظر آ رہا ہے انہوں نے کنٹروورشل بات کرنی بند کر دی، وہ بھی پیورلی پولیٹیکل میدان میں چلے گئے، جو کہ ٹھیک ہے. وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ مولانا صاحب اور نون کے کچھ لوگ جو کہ بیانیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، بہت خطرناک ہے. میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے دیکھیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، حالات کا جائزہ لیں اور اس کے بعد جنرل صاحب سوچیں کہ بالکل کیا بات کرنی. جنرل صاحب آپ نے درست کہا کہ حالات کا جائزہ لینا چاہیے. یہ سارا کچھ بالکل سامنے آ گیا. مجھے اتنا ہے کہ جس وقت میں ہمارے 20 افراد شہید ہو جاتے ہیں، جس وقت میں ہمیں ہر روز ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں اور بھارت اور افغانستان سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس سارے وقت میں، خاص کر اس سارے حالات میں اچانک اپوزیشن جماعتوں کے چند رہنماؤں کا اداروں کو ٹارگٹ کرنا، اور خاص کر کراچی کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ تھا نہیں جتنا بڑا بنا دینا، کیا یہ غیر ملکی بیانیاں، یہ ان کا بیانیہ غیر ملکی بیانیہ نہیں لگتا؟ اس کو آپ اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ایڈ کر لیں کہ افغانستان میں جس طریقے سے امن ہونے جا رہا ہے اور کچھ لوگ اس کو سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں، اور کشمیر کی جو ایک ریزسٹنس موومنٹ چل رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو گنوائی ہیں، اندرونی طور پہ پریشر بڑھانا ایسے موقع کے اوپر جبکہ آپ کی فوج باہر کی طرف بھی کافی مصروف ہے. جو بلوچستان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، جو اسٹوائل فاٹا میں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے. میں یہ تو نہیں کہوں گا اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کوئی غدار ہے یا کوئی بالکل ملا ہوا ہے دشمنوں کے ساتھ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے کسی بیان سے یا آپ کی کسی حرکت سے جو دشمن کا بیانیہ اس کو تقویت پہنچ رہی ہے یا دشمن کے پلانز کو تقویت پہنچ رہی ہے، تو ہر پاکستانی کو چاہیے کہ پھر اپنے رویے پر غور کرے، دیکھے، اس کو ریویو کرے. کیا ہے اگر اس کو کچھ دیر کے لیے ٹال دیا جاتا کہ ان موقعوں پر. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ادھر سے امریکن الیکشن ہو رہے ہیں، ادھر سے ہندوستان کہہ رہا ہے کہ میں حملہ کروں گا، پوری ان کی تیاریاں ہیں، رافیل جہاز آ گئے ہیں، S-400 آ گیا ہے، اور یہاں سے انہوں نے جو کارروائیاں تیز کر دی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، جو 20 شہادتوں کی ہم بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب ہم یہی کہہ رہے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم شاید ڈسکس نہیں کر سکتے. میں نے اشارتاً یہی کہا ہے کہ ان حالات میں آپ کو پتا ہے کہ بھارتی فورسز کیا کر رہی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، اور ہماری فورسز
آخری مورچے پہ کھڑے ہو کے اور ان کا کس طرح جواب دے رہے ہیں. یہ ساری حالات ایسے ہیں جو ہم ٹی وی پہ بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت میں اچانک اتنی تیزی کیوں؟ دیکھیں جی, اس تیزی کا نقصان جو ہے نا ابھی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. یہ لوگ جو ہے نا, ہمارے جو عوام ہیں, یہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے یہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ آج ٹھیک ہے, آپ 1000-1500 دے کے بلا لیتے ہیں, ان کو بریانی کھلا دیتے ہیں, ان کے آنے جانے کا انتظام کر لیتے ہیں, غریب لوگ ہیں آ جاتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حکومت نے کچھ ایریاز میں ڈیلیور نہیں کیا ہے, جیسے مہنگائی بہت ہو گئی ہے, بے روزگاری بھی ہے, اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے پرابلم بھی ہے. ان سے یہ فائدہ اٹھاتے تو چلو میں کہتا کہ اتنا ہی ہے, لیکن انہوں نے سیدھا ٹکراؤ لیا ہے جنرل صاحب. اسی ٹکراؤ پہ بہت سے لوگوں کا ایک نیریٹو اور مینٹل اپروچ یہ ہے کہ کیا ہوا اگر بھارت نے یہ بیانات دے دیے. ہم نے بھارت کے بارے میں بیانات دیتے رہے کہ جب انتخابات کے دوران کانگریس مودی پر الزامات لگا رہی تھی تو اس وقت ہم نے بھی تو بیان دیے تھے, ہم نے بھی تو رپورٹ کیا تھا. اگر اس نے ہمارے بیانات کو فریم کر لیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ حالیہ تناظر میں دونوں معاملات کس طریقے سے مختلف ہیں. جی بالکل مختلف ہے, اس لیے کہ آپ انٹینسٹی کو دیکھیے. جب پورا میڈیا, اسٹیٹ میڈیا, ان کے ٹاپ لیڈرشپ کی جتنے بیانات ہیں اور جو ایکچوئل معروضی حالات ہیں وہ جس طریقے سے منطبق ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ان کا بیانیہ جیسے ان کو تقویت پہنچا رہا ہے, ارے بھائی ایسا تو نہیں تھا نا جب ان کے الیکشن ہو رہے تھے, بالکل مختلف معاملہ تھا. یہ تو ایک اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ اس سچویشن میں اور اس سچویشن میں بہت زیادہ فرق ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلسے تو یہ کر لیں, کیونکہ جلسوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. گاڑیاں مہیا کی جاتی ہیں, بریانی مہیا کی جاتی ہے, 1500 روپیہ مہیا کیا جاتا ہے, تو جلسے تو ہو جاتے ہیں. اور پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں سے کچھ خرچ کر کے اگر باقی بچا لیے, بچ گئے کسی طریقے سے, تو اس سے اچھی کیا بات ہے. تو یہی مہم ہے ساری. عوام کو یہ سمجھنا چاہیے, اور جو دوسری لیڈرز ہیں, بڑے لیڈرز ہیں ان پارٹیوں کے اندر, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کے حوالے کرنا چاہ رہے اقتدار, اور بچوں کے حوالے کرنا چاہ رہے اقتدار وہ لوگ جنہوں نے یہ پارٹیاں کھڑی کی ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کو یہ بالکل گھاس نہیں ڈال رہے. جنرل صاحب ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا. میری آج سندھ کے اندر بڑے ایک سینئر سیاستدان سے بات ہوئی, اور میری کسی معتبر ذرائع سے بھی بات ہوئی, تو ان کا کہنا تھا کہ اب کچھ قوتیں جاتی ہیں کہ سندھ کے اندر جو امن ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف, جو دہشت گردی کی جنگ جیتی ہیں ہم نے بالخصوص کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, جہاں بہت زیادہ یہ سارے وہاں, تو اب کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ اداروں کو متنازع بنا کر ان کا رول ختم کیا جائے تاکہ دوبارہ دہشت گرد جو ہیں وہ بآسانی کام کر سکے, اور اس کے لیے کچھ اس سیاسی جو طریقہ کار ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. جی میرا خیال ہے کہ جس نے بھی آپ سے یہ بات کہی ہے بالکل درست بات کہی ہے. تمام جو اینالسٹ ہیں یہی سمجھتے ہیں اس بات کو, اور اللہ کرے گا جس قوم نے جس فوج کے ساتھ مل کر اتنے بڑے افریت کو شکست دی ہے, جو کہ نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک پھیلا ہوا تھا, اور باہر کی قوتوں کی ان کو آشیرواد حاصل تھی, بلکہ فزیکل سپورٹ حاصل تھی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی قوم اور وہی فوج ایسے کسی بھی سر اٹھانے والے سانپ کا دوبارہ سر کچل دے گی. یعنی اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو آپ عوامی مسائل پہ تحریک چلائیں. جی آپ تحریک چلائیں, آپ سیاسی بنیاد پہ تحریک چلائیں. آپ کہیں کہ مہنگائی ہے, آپ کہیں کہ بے روزگاری ہے, اور آپ پھر کہیں کہ جی ہم استعفے دیتے ہیں یا ہم نو کانفیڈنس کی موومنٹ لے کر آتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں وہ جائز ہیں, پھر عوام بھی یہ مانیں گے کہ واقعی یہ جمہوریت کے طریقہ کار کے تحت چلائی گئی اور ہمارے مسائل پر بات کی گئی. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ شریف خاندان سے بڑا ہاتھ ہو چکا ہے. جیسا کہ جنرل صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے موقف میں کچھ تبدیلی لے آئی ہے اور اس نے عوام کے ایشوز پہ بات کرنا شروع کر دی ہے بصورت دیگر کہ وہ متنازع بیانات دے جس سے ان کی تحریک بھی سبوتاژ ہو. تو رانا صاحب کیا صورتحال ہے آنے والے دنوں میں؟ جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ بلاول بھٹو زرداری بہترین کھیل کھیل رہے ہیں, تو ہاتھ کس طریقے سے ہوا ہے اور اس پہ ناراضی کس کی جانب سے ہوئی, کس کو کہا گیا, کس کے کہنے پہ کہا گیا؟ دیکھیں سب سے لازم ہے کہ وہ جسے ایک ہے نا کہ ٹوٹگی ترک کر کے یہ ہو گیا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں, یہ ہو گیا ہے. اب صرف ایک جسے کہ شرمندگی دور کرنے کے لیے کھڑے ہیں ساتھ ساتھ. محترمہ مریم صاحبہ نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا, آپ نے وہ ٹویٹ سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. اس ٹویٹ میں کسی جگہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ گڈ بلاول,
किसी जगह जिक्र नहीं किया उन्होंने, किसी जगह जिक्र नहीं किया कि जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि जब इन्वेस्टिगेशन का ऐलान कर दिया जाता है, जब कह दिया जाता है कि इस पर नोटिस ले लिया और सारी सूरत हाल बाहर, किसी जगह उन्होंने कहा। जनाब मोहतरम मरियम साहिबा ने कल बिलावल की तकरीर, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आर्मी चीफ साहब का एक्शन लेना, बिलावल का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI और आर्मी चीफ साहब को यह कहना कि आप जनाब इस पर नोटिस लें, और उसके बाद एक जो हैंड आउट जारी होता है बिलावल हाउस की तरफ से खासकर, जिसमें वो आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं बिलावल साहब कि आपका शुक्रिया कि आपने जनाब इस पे एक्शन लिया, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस पर मोहतरमा बड़ी सख्त नाराज़ होती हैं। फिर वो नाराज़गी का इजहार जो है बिलावल तक पहुंचाया जाता है, कहा जाता है कि जनाब आप ये किस बयानिए पे चले गए हैं, हम तो इनके खिलाफ जा रहे हैं और आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप उनसे इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। तो उस पर मरियम सख्त नाराज़ होती हैं। सख्त नाराज़ होने के बाद, ये आपको मैं सदका बात कह रहा हूँ, मरियम अपने करीबी हलकों को कहती हैं कि पीपल्स पार्टी हमसे हाथ कर गई, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं कि हमसे हाथ कर गई। तो इनके करीबी लोग कहते हैं जी अभी वक्त नहीं है, अभी हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, अभी इनको साथ ही रखना चाहिए। तो वो कहते हैं जी साथ रख के एंड टाइम पे आके हमसे फिर हाथ काट जाएंगे, ये इस्तीफे भी नहीं देंगे, ये बात होती है। अच्छा। ये इस्तीफे भी नहीं देंगे। फिर ये इनके जो एक बड़े करीबी साथी हैं, जिनका बहुत करीबी, जो किसी वक्त चाहते थे कि रज़ा रबानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए लाया जाए, जिनकी आवाज़, उनकी तरफ से भी ये पैगाम पहुंचता है, पैगाम पहुंचा दिया गया है पीपल्स पार्टी को कि जनाब हमें क्लियर करें और आप हमारे बयानिए के साथ हैं कि नहीं। और इन्हें यह क्लियर कर दिया गया है कि वो इनके बयानिए के साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी आइनी हदूद में रह के जंग लड़ेगी, अपने इदारों का एहतराम करेगी, और वो महंगाई के खिलाफ बाहर आएगी, वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बाहर आएगी, लेकिन वो किसी इदारों के खिलाफ बात करने वालों का साथ नहीं देगी। यानी ये कल भी हमने तारिक फजल चौधरी साहब से ये पूछा था कि आपका ये जो इत्तेहाद है आपके साथ तो हाथ कर गई, आप तो मुरव्वत के मारे लगता है इकरार नहीं कर रहे, तो उन्होंने तो कल तरदीद कर दी थी। लेकिन हकाइक जो है, अंदरूनी इत्तलात जो है, उसके मुताबिक तो यही है कि हाथ हो चुका हुआ। देखिए हाथ हो चुका है ना। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, बड़ी सीधी सी बात है, क्या मरियम साहिबा का बिलावल की तकरीर पे कोई ट्वीट है? नहीं है। क्या उनकी तकरीर पे कोई बात है? चले देखते बहन भाई हैं, इतना करीबी इनका इत्तेहाद है, इतना करीबी वो कह रहे हैं, तो उस पे कोई है? नहीं है ना। तो फिर इससे क्लियर हो गया वो उनका बयानिया क्या है। और कल मोहतरम बड़े मियाँ साहब ने जो बुलंदर में बयानिया दिया था, वो भी बयानिया देख लें, और उसके बारक साहब बिलावल। चले देखते हैं मुरव्वत के मारे कब तक ये इत्तेहाद बरकरार रहता है, आगे चल के कौन से हाथ करता है ये भी अब वक्त ही बताएगा। लेकिन फिल वक्त तो यही लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया दीगर जमातों से कुछ हद तक मुख्तलिफ हो चुका है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।